بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم کالا کفن کی ایپیسوڈ نمبر 3 ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ روح متی اچانک سے میرے سامنے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اس نے کہا تھا یہاں سے کہیں جانا مت، میں ابھی آئی۔ وہ دور ہی گئی تھی اور اس پھولوں کے باغ پہ اندھیرے کی جھلک چھا رہی تھی۔ اچانک ہی 2 ملازم میرے سامنے آئے اور انہوں نے رنگین شیشوں کی بتیاں اس باغ میں آمیزاں کر دیں، جس نے پھولوں کے اس باغ کے حسن کو آبدیدہ کر دیا۔ دیکھنے کے قابل اس کا حسن تھا کہ میں دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ اسی دوران میں نے ان مجسموں کو دیکھا جو میرے قریب کھڑے تھے۔ بالکل ایسے لگتے تھے جیسے واقعی جیسے کوئی انسان ہو۔ یہ بالکل تراشے ہوئے تھے اور ایک مجسمے سے میری طرف آواز آئی، ادھر ادھر، میری طرف دیکھو۔ میں اس کے قریب گیا اور میں نے دیکھا تو ایک مجسمے سے آواز آ رہی تھی۔ میں اچانک ہی اس کے قریب مڑتا چلا گیا۔ اگر کوئی عام شخص ہوتا تو وہ اس کی آواز سنتے ہی بے ہوش ہو جاتا، مگر میں اس کے قریب چلا جا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، یہاں سے چلے جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، یہ کال نگر ہے۔ اگر ایک بار یہاں پھنس گئے تو دوبارہ نکل نہیں سکو گے۔ میں اس کی بات پر کچھ پریشان سا ہو گیا اور میں اس سے پوچھنے لگا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ کون کال نگر ہے اور کس سے مجھے خطرہ ہے؟ اس نے کہا، جلدی سے نکل جاؤ یہاں سے، جاؤ، وہ آ رہی ہے، وہ سن لے گی۔ میں نے کہا، نہیں، تم بتاؤ کیا بات ہے، آخر کیا ہے یہاں؟ تو اس نے مجھ سے یہی کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، یہاں کال نگر ہے۔ اتنے میں روح متی بھی قریب آ گئی اور میں خاموشی سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، کیا یہ مجسمے کس نے بنوائے ہیں؟ اس نے کہا، ہمارے مہاراج نے۔ میں نے کہا، وکرم سنگھ مہاراج نے؟ تو اس نے کہا، ہاں وہی تو ہیں ہمارے مالک وکرم سنگھ مہاراج۔ تو میں حیران ہو گیا کہ میں نے اس سے پوچھا، کیا یہ اصلی ہیں؟ تو اس نے کہا، ہاں اصلی ہی تو ہیں۔ میں پھر تھوڑا اور پریشان ہوا تو اس نے بے طلب مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، تمہیں کیا لگتا ہے یہ اصلی ہیں؟ اصلی تو نہیں ہیں لیکن بنائے تو اصلی انسانوں نے ہی ہیں۔ اس کے ساتھ بہت کچھ لڑکیاں تھیں جو آبدیدہ سے لباس پہنے ہوئے خوش رنگ خوش رنگین اور سبزیوں اور میووں کے تھال ہاتھوں میں لیے کھڑی تھیں اور انہوں نے وہ تھال نیچے گھاس پہ رکھ دیے، جو گھاس کو بہت ہی خوبصورت بنا رہے تھے۔ یہ بہت ہی آبدیدہ سا منظر تھا۔ روح متی نے میرے سامنے 2 گلاسوں میں وہ شربت انڈیلا، جو بہت پتہ نہیں کیسا سا شربت تھا، اور ان لڑکیوں کے ہاتھ میں کچھ عجیب سے سنگھڑے باجے تھے جو وہ بجا رہی تھیں اور موسیقی گا رہی تھیں۔ تو میں نے روح متی سے پوچھا کہ یہ کون سا شربت ہے؟ تو اس نے مجھے شربت کا نام بتایا، لیکن میں نے اسے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ تو اس نے مجھے کہا، یہ دین رنگ دھنگ راگ پاٹ سے تھوڑا الگ ہو کر سوچو، جو تمہیں مل گیا ہے کیا اس کی تمہیں تمنا بھی تھی؟ تو میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ میں اپنے آپ کو بے اختیار قابو کر رہا تھا اور میں نے وہ شربت پینے سے انکار کر دیا۔ تو روح متی کے لہجے میں ایک جھنجھلاہٹ سی پیدا ہو گئی اور اس نے کہا، کیا میں ایسا خود سے کر رہی ہوں؟ تمہیں کیا لگتا ہے کیا ایسا میں خود سے کر رہی ہوں؟ لیکن میں نے اس کے جواب کا جانا ہی مناسب سمجھا۔ میں خاموشی سے وہاں سے چلا گیا اور
جلدی سے اپنے کمرے میں جا کر مہمان خانے کی طرف پہنچ گیا۔ مہمان خانے کے اندر داخل ہو کر میں نے دیکھا کہ بستر پر رنگ برنگی چادریں تبدیل ہو چکی ہیں، کچھ اور چیزیں بھی لا کر رکھ دی گئی ہیں، اور ایک تصویر بھی آمیزہ ہے، ایک کالے سرمے کی تصویر بھی آمیزہ ہے۔ لیکن ایسا کیوں تھا؟ میں اس تصویر کو دیکھ رہا تھا جو انسانی ہاتھوں کی مہارت تھی، جس کی آنکھیں بالکل ایسے رنگوں سے بنائی گئی تھیں جو ایسا لگتا تھا کہ واقعی کوئی اصل آنکھیں انسان کو گھور رہی ہیں۔ میں ان کی طرف دیکھتا رہا اور پھر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ مجھے انتظار تھا کہ شاید روح متی آئے، لیکن وہ شاید ٹوٹ گئی تھی، اس لیے میرے قریب نہ آئی اور میں اپنی جگہ لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد میں نے دوبارہ اس تصویر کو دیکھا تو وہ تصویر بدل چکی تھی۔ یہ میرے لیے بہت ہی انوکھا سا منظر تھا۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد جو میرے ہوش حواس قابو میں نہ رہے تو میں ان بدلتی تصویروں کو دیکھتا رہا۔ اب کی بار تو شاید کوئی اور ہی ماجرا تھا، لیکن یہ ان بدروحوں کی تصویریں تھیں جو مجھے ڈرانا چاہ رہی تھیں، لیکن ایسا نہیں تھا کہ میں ڈر جاتا۔ میں نے بڑی مشکل سے اب کہا، کیا اب اجازت ہو تو میں پرسکون ہو کے سو جاؤں، اور بے اختیار کروٹ بدل کر سو گیا۔ اب کی بار مجھے بالکل آسان سی نیند آ گئی تھی اور میں بالکل خاموش سو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اب آنکھیں نہیں کھلے گی، اب صبح کا سورج ہی مجھے جگائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ صبح کے سورج کی روشنی نے مجھے جگایا۔ روح متی میرے کمرے میں آئی اور مجھے صبح بخیر کہا اور کہا کیسے ہو؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہوں۔ روح متی نے بہت ہی طنزیہ لہجے میں کہا، پجاری اب کرو اپنے مذہب کی پوجا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ایسا اپنے لیے کر رہی ہوں؟ مجھے جس چیز کا حکم دیا گیا ہے میں وہی کر رہی ہوں، تمہیں کیا پتا کہ ہم کس چیز کے طلبگار ہوتے ہیں؟ تو میں نے کہا، کیا رانی شیوانی محل میں موجود ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، رانی شیوانی کالی چرن کے ساتھ کہیں گئی ہے، شاید شام تک ہی لوٹے۔ میں نے پوچھا کہ کب تک لوٹے گی؟ تو اس نے کہا، مالک ملازموں کو بتا کر نہیں جاتے کہ وہ کب تک واپس آئیں گے۔ ہاں، شاید شام تک یقیناً واپس آ جائیں۔ دن دوپہر ہو چکے تھے اور دھوپ بہت تیز تھی۔ میں باہر چل پھر رہا تھا کہ اچانک میں کسی کمروں کے قریب سے گزرا تو مجھے آواز آئی، سنو، کون ہو؟ ادھر آؤ، میرے پاس آؤ۔ کون ہو تم؟ تو میں نے عجیب و غریب حیرت سے پیچھے دیکھا اور اس کمرے میں بے اختیار داخل ہو گیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مہاراج وکرم سنگھ کے ایک بہت لمبے قد کا آدمی کمرے میں قید تھا، جس کا نام مہاراج وکرم سنگھ تھا۔ شاید وہ اسی محل کا مالک تھا جسے رانی شیوانی نے بیمار سمجھ کر زنجیروں سے بندھوا دیا تھا۔ میں حیران تھا کہ رانی شیوانی آخر کیسی عورت ہے۔ وکرم سنگھ نے مجھ سے کہا کہ تم بہت ہی بھلے آدمی ہو، اگر تم مجھے یہاں سے آزاد کرا دو تو میں تمہارا ساری زندگی احسان مند رہوں گا، مگر میرے بس میں ایسا نہ تھا۔ رانی شیوانی نے مجھے بیمار کہہ کر یہاں پر قید کر رکھا ہے، اور جب تم باہر جاؤ تو اگر ایسا نہ کر سکو اور جب باہر جاؤ تو میرے لوگوں سے کہنا کہ تمہارا مہاراج وکرم سنگھ اسی دوران ایک گوریلا یا کوئی انسان جس کے جسم پر لمبے لمبے بال تھے اندر داخل ہوا اور گھرگھراتا ہوا میرے سینے کی طرف اس نے اپنے نوکیلے ناخن کیے اور کہا، دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کہ یہاں سے باہر چلے جاؤ۔ تو وکرم سنگھ کے چہرے پر ایک مایوسی سی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ جو امید میں نے تم سے لگائی تھی وہ بھی تم نے توڑ دی۔ اتنے عرصے بعد ایک پہلا شخص اس کمرے میں داخل ہوا تھا، جاؤ اب
چاہے یہ تمہیں شاید اس لیے کچھ نہیں کہہ رہا کہ تم اور خود پہ یہ غصہ ہڑپ کرے جا رہا ہے۔ تم یہاں سے جاؤ اور اس کے بعد جو میرے ساتھ ہوگا وہ تو صرف میں ہی جانتا ہوں۔ اگر دوبارہ موقع ملے تو یہاں ضرور آنا اور مجھے ضرور آزاد کرانا۔ میں چپ چاپ وہاں سے باہر نکل آیا اور اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ باہر گھومنا پھرنا اچھا اور مناسب نہ سمجھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں پروفیسر نے مجھے کس کام میں لگا دیا ہے۔ اب میں ضرور واپس چلا جاؤں گا۔